بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اقبال کی تمام شعری اور نثری تحریروں کا بالاستیعاب مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ اقبال نے نہ صرف اپنے زمانے کا بلکہ اپنے بعد آنے والی معاشی اور سیاسی صورتحال کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ وہ نہ صرف جدید تاریخ کے رجحانات سے واقف تھے بلکہ اپنی گہری فکری بصیرت اور سیاسی تجزیے کی بدولت مستقبل کے افق پر جو استعماری بلکہ نئی استعماری آہٹیں جو نمودار ہو رہی تھیں، اٹھ رہی تھیں، ان کو بھی محسوس کر رہے تھے، اور دنیا کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات کس سمت میں جا رہے ہیں اس کا بہت معروضی انداز میں تجزیہ کر رہے تھے۔ اس لیے اگر ان کی بیشتر تحریروں کو آج کے حالات و واقعات کے تناظر میں رکھ کر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اقبال ہماری دنیا کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً علامہ اقبال کی تشریح اور توضیح، عمومی تشریح اور توضیح کی طرف تو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن جو اجتماعی اور عملی ممکنات اور مطالبات جن کو اقبال نے ہمیشہ اپنا موضوع بنایا، عموماً ان پر بات نہیں کی جاتی، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور اقبال صحیح معنوں میں حریت، مساوات، اتحاد نوع انسانی، حسن و محبت، بین الاقوامی امن و امان، انسان دوستی اور انسانی اقدار کی بالادستی کے شاعر اور ادیب اور مفکر ہیں، اور یہی وہ عملی ممکنات ہیں اور مطالبات ہیں جو علامہ اقبال کے پیش نظر رہے۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ انہی پہلوؤں کا تجزیہ ہم فکر اقبال کی روشنی میں کریں، اقبال کی فکر سے روشنی لیں اور ان پہلوؤں کی روشنی میں اقبال کا جائزہ لیں۔ تو مثلاً اس وقت جو بین الاقوامی آپ صورتحال دیکھیں، سیکولرزم، جدید وطنیت، نوآبادیاتی نظام، مابعد نوآبادیاتی نظام کی صورتحال، اور پھر یہ نیا نوآبادیاتی نظام، طاقت، تشدد، جہاد، دہشت گردی، جمہوریت، آمریت، خلافت، تانیثیت، اور پھر اچھا بین الاقوامی سطح کو دیکھتے ہوئے اپنے ملک، ہم اپنے اگر وطن عزیز کو بھی یہ دیکھیں اور اس کے مسائل پر ایک نظر ڈالیں تو وہ آج ہم جن مسائل سے دوچار ہیں، مثلاً مفلسی ہے، علم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، اور کاہلی اور سستی ہے، اور جہالت ہے، اور ایک ذہنی غلامی اور معاشی جبر نے ہر طرف ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ایک سیاسی استبداد ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں علامہ اقبال کی فکر سے روشنی لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پوری دنیا جس بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ہے، اور خود ہمارے اپنے وطن عزیز میں جو بے چینی اور ایک اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے، ان تمام مسائل کا حل علامہ اقبال کے تصورات کی درست تفہیم میں ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ جس ان معاشی انصاف، خوشحالی اور سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے، وہ خوبصورت منزل تصور اقبال کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم علامہ اقبال کے افکار کو آسان لفظوں میں عملی زندگی سے اس کا تعلق جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ جو علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، تو یہی اقبال کا بنیادی پیغام ہے۔